السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دن اچھے گزر رہے ہوں گے۔ اچھا، آج ایک پوسٹ تو ڈالنی ہے چھوٹی سی، اور شاید اس پوسٹ سے ریلیٹڈ یہ بات بھی ہو جائے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ مجھے کرنی۔ سوری، تھوڑا سا پتہ نہیں الرجی ہوئی ہے، زکام ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ تو وہ ایک بابا جی تھے، جب مزار پہ گئے نا تو انہوں نے بیٹھ کے جیسے روٹین میں مزاروں پہ، مجھے اس سے کوئی کنسیپٹ نہیں کیا کرتے ہیں، اگر بیٹھ کے عبادت کی ہوگی، نفل پڑھے ہوں گے، کچھ کیا ہوگا۔ اس کے بعد جاتے ہوئے نا کسی نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک دروازہ یا کھڑکی تھی۔ لوگوں نے چور 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 کا نعرہ لگایا اور ان کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو کوئی چوری نہیں کی۔ انہوں نے کہا پھر یہ دروازہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے یہ جو بابا جی بزرگ ہیں جن کے میں مزار پہ آیا ہوں، انہوں نے دیا ہے۔ میں کہا انہوں نے کیسے آپ کو دیا؟ وہ تو اپنی قبر میں، وہ مرے میں، وہ تو اٹھ کے کسی کو کچھ نہ دے سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ ان کی روح ان کے جسم میں ہے۔ ہم کیسے مان لیں کہ یہ معجزہ بھی نہیں ہو سکتا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے نہیں مجھے دیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو وہ ہوتا کہ ان کا کوئی بیٹا بیٹھا ہوتا، ان کا کوئی اور ہوتا، وہ کوئی زندہ ہوتے تو آپ کو کچھ دے دیتے۔ تو انہوں نے کہا تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے یقین، ہمیں تو یقین نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ کہ صبح سے شام تک یہاں سارے لوگ بیٹھ کے اپنی ضروریات مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا جی اب ہمیں یہ دے دیں، ہمیں یہ دے دیں، ہمیں یہ دے دیں، ہمیں یہ دے دیں، ہمارا وہ کام ہو جائے، ہمارا وہ کام ہو جائے۔ کچھ آپ میں سے کچھ لوگ سجدے بھی کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں تو اس وقت بابا جی آپ کو کیسے دے دیتے ہیں، اور آپ سکون سے جا کے گھر لیٹتے سو جاتے ہیں، اور یہ کہہ کہ ہم وہاں پہ منت مان آئے تھے، ہم وہاں پہ یہ کر آئے تھے، تو وہ بھی تو آپ کو دیتے ہی ہیں نا۔ تو لوگ بیچارے بڑے شرمندہ سے ہو گئے کہ یہ تو اٹھ کے دروازہ نہیں ایک پکڑا سکتے، اور ہم اپنی زندگی کی اتنی بڑی بڑی خواہشات ان سے مانگ رہے ہیں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ہمیں کچھ سبق سکھانا چاہ رہا ہے۔ تو دا مورل آف اسٹوری از دس کہ آپ دنیا میں ہیلے بہانے تھوڑے سے جو آپ کرتے ہیں، قدر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پاؤں چلانے کا کہا ہے، لیکن جو فیتھ ہے نا، فیتھ کو چینج کرنے کو نہیں کہا۔ تو آپ کو جب کوئی مصیبت پڑے، جب کوئی مصیبت پڑے، یہ میرا آزمایا ہوا ہے، آپ کو سچ میں بتا رہی ہوں، جب کوئی مصیبت پڑے ہر بندے کا اپنا ایک ریئیکشن ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جب زیادہ غمگین ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ نفلی عبادتیں کرتے ہیں، زیادہ اس میں ہوتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ زیادہ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اگر تھوڑا سا مینٹلی اوپر نیچے ہوتے ہیں تو آئی ایم ناٹ اگینسٹ دا سیکیٹرسٹ، وہ کیا سیکیٹرسٹ، ہاں، تو ایک سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، ایک سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ سائیکالوجسٹ از دا پرسن جو کہ بیٹھتا ہے، آپ کی بات سنتا ہے، آپ کی پرابلمس کو کرتا ہے، وہ آپ کو سننے والا کام کرتا ہے جو خدا آپ کو کرتا ہے اس کو۔ تو جیسے اللہ میاں سے کہتے ہیں اللہ میاں دیکھ ایسا ہو گیا، اللہ میاں ایسا ہو گیا، اللہ میاں جی اس طرح ٹھیک کر دیں، اچھا اللہ میاں جی مجھے یہ چیز محسوس ہو رہی ہے۔ بے شک اللہ میاں بات نہیں کر رہا ہوتا، لیکن آپ کہتے ہیں اچھا اللہ میاں میں نے نا یہ ساری مصیبتیں تیرے سپرد کر دیں۔ اور آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ بجائے، کیونکہ میرا اختلاف نہیں ہے، لیکن میری ان سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ روٹ کاز ڈھونڈنے کی بجائے نا اتنی خطرناک دوائیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو ہم واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ ہم جیسے بابا جی کو وہ دروازہ نہیں دے سکتے تھے، اس طرح کوئی بھی حل اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کوئی کر سکتا۔ مشکل ٹائم آتا ہے، آپ کسی سے شیئر کر لیں، وہ سائیکالوجسٹ ہوتا ہے آپ کا، تو آپ شیئر کر لیں، آپ کی ذرا آدھی پرابلم سولو ہو جاتی ہیں، کہ چلو دل کا غبار ہلکا ہو جاتا ہے۔ کرنا تو اللہ تعالیٰ نے ہے یا آپ کی ایفرٹس نے۔ دیکھیں ایک چڑیا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی گھونسلے میں کھانا نہیں دیتا، وہ بھی صبح اڑتی ہے، شی ڈز ایفرٹ،
وہ اڑتی ہے، نانا دن کا چنتی ہے. جب تک ہم اٹھتے ہیں صبح پراپر اپنے تیار ہو کے ناشتہ ہو کر کے نکلنے کو 8 بجے، اس کا آدھا دن گزر چکا ہوتا ہے. وہ کہیں ادھر ادھر بیٹھتی ہے، پھر وہ کوئی دوپہر کو پھر کہیں اڑتی ہے. اور آپ سب دیکھتے ہیں کہ مغرب کی اذانیں ابھی شروع بھی نہیں ہوتی. عصر کے اور مغرب کے درمیان سارے اڑ کے پرندے اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں. ان کا اللہ، اور وہ کل کے اگلے دن کے لیے کھانا بھی نہیں لاتے. ان کا توکل ہوتا ہے ہم کل پھر جائیں گے، زندگی صحیح پھر کھانا ملے گا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ پہ توکل رکھنا ہے. آپ کا کوئی، آپ بہت لکی ہیں، آپ کا کوئی اچھا دوست ہے. تو اگر آپ نے اس سے دل کی بات کہہ دی کہ فرض کریں کسی کا کوئی لاس ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، ینگ ایج ہے، ہو گئی، نئی بات بنی، کسی کا کچھ ہو جاتا ہے. میرا ابھی پچھلے کچھ دنوں میں میرا بھی اور کچھ میرے اپنے جاننے والے گروپس میں بھی یہ بڑا ہوا ہے کہ زیادہ تر میڈیکل کالج کے بچوں کا، مجھے نہیں پتا اور بچوں یونیورسٹیز کے بھی بچے ہوں گے، ان کو ذرا سا پرابلمز ہوتا ہے. یا تو وہ گوگل سے خود دیکھ لیتے ہیں، یا وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں اور ان کو ایسی دوائیاں دیتے ہیں. مجھے تو دوائیوں کے نام، لیکن ان میں کچھ دوائیاں اینٹی اسکیزوفرینک ہیں، ان میں کچھ دوائیاں اینٹی کولینرجک ہیں، کچھ دوائیاں ایسی ہیں وہ اسٹوڈنٹ کے دماغ کو سلا دیتے ہیں. وہ بیچارہ نہ اس دنیا کا رہتا ہے، نہ وہ آج جہاں ہم نے جانا ہے نہ اس دنیا کا رہتا ہے. تو اسی لیے پہلے تو سب سے یہ ہے سارے لوگوں سے جن کو کوئی مصیبت ہے، غربت آ رہی ہے، سب کچھ آ رہا ہے، آپ یقین کریں کہ شکایتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نا اللہ کی طرف ہاتھ پھیلا لیں. تو میری عادت ہے، میں تھوڑی سی ارریگولر ہو جاتی ہوں نماز میں، لیکن جو کہ غلط عادت ہے. تو لیکن یہ کہ میں کنٹینیوسلی ٹاکنگ ٹو اللہ، اچھا اللہ میں اس طرح ہو جائے، اللہ میں اس طرح ہو جائے، اللہ میں اس طرح ہو جائے، تو نہیں سب کچھ ٹھیک کرنا ہے. اور سب کچھ تیری طرف سے آیا ہے، پہلے بھی تیری طرف سے آتا تھا، سب کچھ ٹھیک ہوتا تھا، اب بھی ٹھیک ہو جائے، پرسنل پرابلم سے لے کے جو بھی ہے. اور پھر آپ دن بدن اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے اپنا خیال رکھیں. کوئی پرابلم آپ کو ہو، پہلے کوئی اچھا دوست بنا لیں، نہیں تو آپ کا ٹیچر بھی اچھا دوست ہوتا ہے، آپ کے ساتھ والے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیتا ہے. آپ اللہ سے یہ بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے کوئی دنیا میں بہترین، مجھے ایک کسی بھی روپ میں مجھے ایک اچھا دوست بھی ضرور دے. ٹھیک ہے، اچھا دوست بہت بڑی بلیسنگ ہوتا ہے. اور مسئلے اللہ نے حل کرنے، آپ کی ہمت نے، آپ کے گٹس نے حل کرنے، اور مسئلے آتے ہی حل ہونے کے لیے ہیں اگر آپ سوچیں تو. کیونکہ اگر مسئلے نہیں آپ حل کر سکیں گے، آپ چھپ کے آپ آنکھیں بند کر لیں گے، جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے تو بلی اس کو چھوڑتی نہیں ہے، بلی اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے. تو آپ نے آج کے بعد بستر سے اٹھنا ہے. بی بریو، اپنی پرابلمس کو سالو کریں، سب کچھ کریں. مہنگائی ہے، آئی ایگری، سب کچھ ہے، بلز ہیں، ہم سب بڑے حیران ہو رہے ہیں کہ ہم نے زندگی میں اتنی چیزیں استعمال ہی وہی کرتے تھے، 60-70 ہزار آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آئی ایگری، سب کچھ ایسا ہو رہا ہے، لیکن وہ ہم سبھی اس کو فیس کر رہے ہیں، ہم میں سے کوئی اکیلا نہیں فیس کر رہا. ہاں، پہلا بل بڑا شاکنگ تھا کہ یار یہ کیا ایسے بھی بل ہو رہے ہیں جو آدھی تنخواہوں کے برابر آ رہے ہیں. لیکن میرا اس بات میں مان ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کا ٹائم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو نکالتا ہے. آپ ادھر ادھر دوائیوں کا سہارا یا آپ درباروں کا سہارا یا ان چیزوں کا سہارا وہ آپ نے نہیں لینا. جو سن رہا ہے نا، اس بات کو پھیلائے ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کے آپ ساتھ بنیں، دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. تمہیں کیا پرابلم ہے، تمہیں کیا بات ہے، مذاق مت اڑائیں. اسی لیے قرآن نے منع کیا کہ مذاق نہیں اڑانا. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا خیال آپ نے رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے. اللہ نے آپ کو بہت پیار سے بنایا ہے، اور اللہ کے پاس جب آپ نے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ شرمندگی سے نہ جائیں.
اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ دن اللہ تعالیٰ کا شروع ہوا ہے، ہم نے ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجی تھی جب ہم نے اسلام کیا تھا، اور اب ہم لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیج رہے ہیں، میری طرف سے، آپ کی طرف سے، اور ہمارے سارے ان بزرگوں کو ملے ثواب جو اس دنیا میں نہیں ہے، جن کے پیرنٹس اس دنیا میں نہیں ہیں، اور ان کی قبروں میں اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھولے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدے درست کرے، اور ہمیں جو دیکھو خوشی میں تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑا سا مشکل ٹائم آتا ہے تو اس میں آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اس میں آپ نے بلکہ زیادہ اسٹرانگ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے میرا میسیج پہنچ گیا ہوگا، بے شک اس کو بار بار سن لیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ نے اپنی کشتی خود چلانی ہے، اپنی کشتی کے چپو خود چلانے ہیں، کوئی نہیں آ کے چلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگنی ہے، اللہ مجھے اسٹرانگ کر، اور آپ نے کوئی یہ نہیں کرنا، اگر آپ بیچ سمندر میں کشتی ہے اور آپ سو جائیں اور آپ ڈپریشن میں لیٹ جائیں اور آپ سوچیں کوئی اوپر سے کوئی فرشتے یا کوئی جن آئیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس نے کوشش کی ہوتی ہے، گمان رکھا ہوتا ہے۔ اللہ سے یہ گمان رکھتا ہے کہ نہیں، میرا رب میری مصیبتیں حل کرے گا، اور صرف اوپر آسمان کی طرف دیکھنا ہے، اور کوئی اچھا دوست ہے، کوئی بھی آپ کی اچھی کمپنی ہے، وہاں اپنی پرابلم شیئر کر لینی ہے، جو کہ آپ کا مذاق نہ اڑاتا ہو، جو کہ آپ کو سمجھتا ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ، یہ مشکل دی عارضی سی زندگی ہے، یہ گزر جانی ہے، اپنی اس زندگی کا فکر کریں جب ہمارے جسم میں روح نہیں رہنی، اور پھر ہم نے اللہ پورے کے پورے اللہ کیا ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔